وہ بھی سیانے تھے، پہلے ابو بکر عمر کو بلاتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ ان افراد کو بلائیں کہ جن سے آپ روب ڈال سکیں. انہیں پتہ آئیں گے نہیں ہمارا روب ڈل جائے گا. اچھا پھر حضرت عمر سے رکا نہیں گیا اور وہ بھاگ گئے. وہ ہم دکھائیں گے آپ کی کتاب سے کہ جب اس نے کہا نا اس کا نعرہ لگا تو یہاں سے حضرت عمر سے رکا نہیں گیا. خود مان رہے ہیں. اہل بیت کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے نواسب کے نشانے پہ رہا ہے اور مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک ابھی حال ہی میں موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے. یاسین قادری صاحب کی ایک ڈیبیٹ ہوئی، آپ نے بھی سماعت فرمائی ہوگی. اس میں انہوں نے کچھ ایسے جملات کہے جن کے اوپر جو اہل سنت ہیں انہوں نے اعتراضات کی کہ بھئی یہ روافظ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ روافظ کا طریقہ ہے جو صحابہ کے متائن اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کا جنگوں سے فرار ہو جانا یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ہر چیز کو نسبت دیتے ہیں خود کس کے ساتھ؟ روافظ کے ساتھ، تشیع کے ساتھ. بھئی یہ تشیع نے کیا ہے. آج ہم دکھائیں گے کہ آپ کی اپنی کتابوں سے صحیح السند روایات ملتی ہیں اور ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر جنگ سے فرار کر گئے تھے، جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، حضرت عثمان بھاگ گئے تھے. یہ آج ہم آپ ہی کی کتابوں سے دکھائیں گے، آپ ہی کے ترجمے پیش کریں گے، اور جو آپ کا سند پہ اعتراض ہے وہ بھی انشاءاللہ آج حل کریں گے. کیونکہ یہ لے دے کر پھر ہماری طرف آتے ہیں اور ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو روافظ نے گھڑا ہوا ہے، یہ تو صحابہ کے متائن ہیں، یہ صحابہ کی اوپر تان روافظ کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں شراز صاحب کلپ دیکھتے ہیں. کلپ بڑا زبردست ہے اور ان مفتی صاحب کو آپ بڑا شاید پسند بھی کرتے ہوں. چلتے ہیں ان کو سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ احد کے میدان سے بھاگ گئے جب مسلمانوں پر آزمائش آئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات تو بہت بڑا جھوٹ ہے. جیسے یہ بات تو بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہ بات جھوٹ ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ چل جائے گا. ہمارے استاد کہتے تھے اتنی بڑی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور وہی کام کر رہے ہیں. یہ شیخ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے افراد انہوں نے ظاہری طور پر میدان کو خالی دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر میدان کو خالی دیکھا، یہ جملے آپ نے توجہ کرنی ہے. کی تلاش میں نکلے تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور ایک اونٹ میں چھپے ہوئے تھے دشمن سے فی الوقت بچاؤ کے لیے. فی الوقت دشمن سے بچاؤ کے لیے وہ چھپے ہوئے تھے. اچھا، تو اس وقت ابو سفیان نے آگے کہا تھا نا اولو حبل حبل کی جائے، اور اس نے بنو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو روکا ہوا تھا کہ کوئی جواب نہ دے. اس نے آگے پوچھا تھا ابو بکر ہے، عمر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس طرح کے سوال کیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. وہ بھی سیانے تھے، پہلے ابو بکر عمر کو بلاتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ ان افراد کو بلائیں کہ جن سے آپ روب ڈال سکیں. انہیں پتہ یہ آئیں گے نہیں ہمارا روب ڈل جائے گا. اچھا، لیکن جب اس نے حبل کی جے کا نعرہ لگایا نا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکا نہ گیا. پھر حضرت عمر سے رکا نہیں گیا اور وہ بھاگ گئے. وہ ہم دکھائیں گے آپ کی کتاب سے کہ جب اس نے کہا نا اس کا نعرہ لگا تو یہاں سے حضرت عمر سے رکا نہیں گیا. خود مان رہے ہیں. رہا نہ گیا. توحید کے اوپر کمپرومائز نہ، کبھی نہیں. جنگ کی حالت ہے، خون بہ رہے ہیں. ہاں جی، اور اس وقت ظاہری طور پر رسالت میں بھی توحید، ظاہری طور پر اس ایک لمحے میں ان کا پلڑا بھاری ہو چکا اور وقتی طور پر اپنے بچاؤ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تھوڑا سا چھپے ہوئے ہیں. کہ اب دیکھیں استغفر رسول اللہ کی جانب نسبت دے دی ہے جھوٹ کی کہ رسول اللہ بھی چھپے ہوئے تھے. یعنی یہ عاشقان صحابہ، اس لیے ہم شروع سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عاشقان صحابہ عاشق رسول نہیں ہے، عاشق اہل بیت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہم اکٹھے ہو کر ذرا دوبارہ ان سے کریں گے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اللہ اعلیٰ واجل. تو پھر انہوں نے کہا تھا نا لنا عزا ولا عزا لکم، تو آپ نے فرمایا تھا لنا مولانا ولا. تو یہ جواب سکھا تو نبی علیہ السلام رہے تھے اور کیا کون رہا تھا؟ عمر رضی اللہ. حضرت عمر جو جواب بتا رہے تھے، جو کر رہے تھے حضرت عمر جنگ احد میں، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے. تو جب وہ عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں اور اس موقع پہ موجود ہے، ہاں نہیں، تو پھر یہ بھاگنے والی بات کیسے؟ یہ جھوٹم جھوٹ 44 ہے. جھوٹم جھوٹ 44 ہیں. یہ جھوٹم جھوٹ 44 کن کی کتابوں سے نکلیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے. بالکل صحیح بات. اب یہ اچھا، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے. ہاں یہ ان کا موجود ہونا وہاں پر موجود ہونا. ویسے جیسے شیخ صاحب نے پہلے تذکرہ کیا کہ پیچھے تعاقب میں بھی حضرت عمر رضی اللہ ہاں، ہمراہ الاسد ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے. ابو بکر عمر. یہ اس سے مشکل کام تھا، یہ اس سے مشکل کام تھا. کہ کٹے پھٹے لوگ اور تھکے ہوئے، ہاں جی، اور اس کے بعد کبھی جانا جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیات کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی لوگ مطالعہ کریں، علماء سے سوال کریں، تو ایسے اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں. ہاں جی، کوئی بنیاد نہیں رہے گی. اگر ایسے علماء سے سوال کریں گے تو پھر کوئی بنیاد نہیں ہے، پھر تو بنیاد جڑ سے ختم ہو جائے گی، پھر بنیاد بچے گی نہیں. اب یہ بتائیں گے انشاءاللہ. رکیں. کوئی بنیاد نہیں. اور یہ صرف شخصیت مسخ کرنے کے لیے یہ یہودی لابی جو ہے نا اور روافظ جو شخصیت مسخ کرنے کے لیے یہ یہودی لابی اور روافظ. ابھی ہم آپ کے یہودی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے یہودی کون تھے کہ جو ان شخصیتوں کو مسخ کرتے تھے. یہ ان کا ایک حربہ ہے کہ جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اوپر پردہ پڑا. سیرت کے اوپر پردہ ہم نہیں ڈال رہے، ہم تو سیرت سے پردہ اٹھا رہے ہیں. یہ آپ نے شراز صاحب ملاحظہ کیا. اب ہم حضرت عمر کے جو انہوں نے بات کی کہ بھائی یہ یہودی لابی، اس بات کو سیریس لیں. ٹھیک ہے، اور ہم چلتے ہیں اس روایت کی طرف. اور یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ تفسیر طبری میں. سب سے پہلے چلتے ہیں تفسیر طبری کو دیکھتے ہیں. شاہ صاحب یہ تفسیر طبری جامع البیان فی تعویل القرآن المسمى، اس کا یہ اس نام سے موسوم ہے. یہ ابی جعفر محمد بن جریر طبری، متوفہ 310، المجلد الثالث. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100
55 के ज़ैल में क्या आते हैं, यहाँ पे हमने इसकी सनद को थोड़ा सा अगर आप देखें हाईलाइट किया हुआ है। हद्दसना अबू हिशाम अर्रफ़ाई, ये अबू हिशाम अर्रफ़ाई ये जरीर तबरी साहब के मशाइख़ में से हैं, इसलिए हमने इनको ग्रीन किया है चूँकि इसी के ऊपर इतराज़ है, वो आगे चल के बयान करेंगे। वो कहते हैं जब इस आयत पे हज़रत उमर खुतबा देते हुए पहुँचे तो कहते हैं लम्मा कान यौम ओहद, ओहद का दिन था, हम क्या हैं फ़रार करके, फ़ररतु, हज़रत उमर कहते हैं मैंने फ़रार किया, हत्ता सअइतुल जबल, पहाड़ पे चढ़ने लगा, फ़लक़द रअयतुनी अंदु कअन्ननी अरवा। अब इस जुमले का तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, अगर हम तर्जुमा करेंगे तो तौहीन, क्यों वो कहते हैं ना कि आपने भाई तर्जुमा किया है, तर्जुमा तो ये नहीं बनता, तशरीफ़ ले गए थे करना चाहिए। अब इस इबारत का कि मैंने अपने आप को देखा अंजु का अन्ननी अरवा, ये जो तर्जुमा है इसका हम करेंगे, यानी हम नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं के अपने उलमा की ज़बानी। फिर इस रिवायत की सनद पे आएंगे, चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ और देखते हैं कि इसका तर्जुमा किसने किया है और ये तौहीन किसने की है। शाह साहब और पर्चा इन पे होना चाहिए, इन पे केस होना चाहिए, किताबें जलानी चाहिए, नाबूद करनी चाहिए। तफसीर दुर्र मंसूर मुलाहिज़ा फरमाएं, इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर स्यूती पहले मुजरिम आपके जिन पे आपने पर्चा करवाना है। अच्छा, दूसरे तर्जुमा मतन कुरान ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कबर का आप क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से छाप हुई है और ये पब्लिशर्स जहाँ पे भी हैं इनके ऊपर आपने दावा बोलना है क्योंकि इन्होंने आपके सहाबा की तौहीन किया। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 2, सारे इसकी जुज़ियात में आपकी खिदमत में दिखा रहा हूँ, साल इशात 2006, कीमत वगैरह वगैरह, एड्रेस भी हम आपकी खिदमत में देते हैं कि अगर हमारे आशिकाने सहाबा चाहें तो इस किताब के ऊपर उसके पब्लिशर्स के ऊपर जाकर धावा बोल दें और बोलें कि आपने हमारे सहाबा की तौहीन क्यों की है, इस तरह का तर्जुमा करके। ये मुलाहिज़ा फरमाएं उसी कि इमाम सफ़ा नंबर हम आपकी खिदमत बयान करें 242, शाह साहब देखिएगा, इमाम इब्ने जरीर ने क़ुलैब रहमतुल्लाह से रिवायत नकल की है, हज़रत उमर ने यौम जुमा को खुतबा इरशाद फरमाया, आले इमरान की तिलावत की, खुतबे के वक्त उस सूरत की तिलावत को आपको अच्छी लगती थी। जब आप इस आयत पे पहुँचे तो फरमाया जब ग़ज़वा उहद हुआ तो हम भाग गए। हज़रत उमर कह रहे हैं हम तशरीफ़ नहीं ले गए बल्कि हम भाग गए। हज़रत उमर कह रहे हैं मैं भाग गया हूँ, मौलवी कह रहे हैं नहीं आप तशरीफ़ ले गए हैं। अब हमारे लिए तो सहाबा सितारों की मानंद हैं, हम तो सितारों की सुनेंगे, इन प्यारों की नहीं सुनेंगे। अच्छा, उसके बाद हज़रत उमर कहते हैं हम भाग गए, मैं भी भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ गया, मैं अपने आप को यूं छलांगे मारता हुआ देखता गोया मैं पहाड़ी बकरा हूं। ये तौहीन है तफसीर दुर्र मंसूर में जलालुद्दीन स्यूती ने की कि हज़रत उमर ने, और मुतरजिम को जाकर आप पकड़ें, पब्लिशर्स को जाके पकड़ें कि उन मुतरजमीन ने, ये किसी रवाफिज ने तर्जमा यहूदी लाबी, आपकी यहूदी लाबियों में जलालुद्दीन स्यूती भी आ गए, ये ज़िया पब्लिकेशन, हाँ ये भी आ गए, पब्लिशर्स भी आ गए। हज़रत उमर क्या कहते हैं, मैंने अपने आप को यूं छलांगे मारता हुआ देखा गोया मैं पहाड़ी बकरा हूं। मैंने कहा था इसलिए मैं उसका तर्जमा नहीं करूंगा। ठीक, तो ये हमारे मुतरजमीन थे अहले सुन्नत के जिन्होंने ये तर्जुमा किया है। अब आपको इनके ऊपर पर्चा करवाना है, इनको यहूदी लाबी कहना है, रवाफिज़ कहना है, जो आपका दिल करता है। लेकिन हम ये आपसे दरखास्त करेंगे आम एक अहले सुन्नत भाई से कि इनके दिलों में जो ये डाला जा रहा है ना कि रवाफिज़ इस तरह की बातें करते हैं, यहूदी लाबी इस तरह की बातें करती है, ये वो पुराना ज़माना होता था जब लोगों की किताबों तक शायद दस्तरस नहीं होती थी। अब हर चीज़ सामने है लोगों के, वाज़ेह है, इंटरनेट मौजूद है, अब तो हर चीज़ खोल खोल के दिखाएंगे भाई। और ये आप जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, हम मजबूर होते हैं इस तरह की मताइन बयान करें, और ना हमें क्या ज़रूरत है ये बयान करने की। ठीक है, हमारे अहले बैत के फ़ज़ाइल इतने बयान करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, और ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहते। लेकिन जब आप हिट करते हैं कि भाई रवाफिज़ की चाल है या रवाफिज़ ने जनाब प्रोपेगेंडा किया है, तो फिर मजबूर होना पड़ता है आपको आईना दिखाना। अच्छा, अब शाह साहब चलते हैं इस रिवायत की सनद में, क्योंकि हमें तफसील से बात करनी है, लेकिन एक और यहूदी भी हम दिखाएंगे, एक और राफ़िज़ी भी हम दिखाएंगे। तफसीर फ़ख्र रादी, तफसीर कबीर के नाम से, मफातिल गैब के नाम से भी इसको कहा जाता है। इमाम मोहम्मद अर्रादी फ़ख्रुद्दीन अल-जुज़्-उत-तास से दारुल फ़िक्र की ये चाप, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 52 पे, व मिनल मुनहदमीन, भागने वालों में से कौन थे भाई, किसका नाम लिखा हुआ है, हज़रत उमर, इल्ला अन्नहु लम यकुन फ़ी अवाइलिल मुनहदमीन। वो कहते हैं हाँ ये देखो, ये उन इब्तदाई भागने वालों में से नहीं थे। आप यूं कहना कि हज़रत उमर सबसे पहले भागे थे, नहीं, भागे थे लेकिन इब्तदाई भागने वालों में से नहीं थे, मतलब या और ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे। भाग के ना थोड़ा सा क्यों कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इसकी वजह है क्योंकि कुछ सहाबा थे जो बहुत दूर चले गए थे, वो आगे खुद बयान करते हैं। बल सबत अलल जबल इला अन सअद नबी, कि बल्कि ये पहाड़ के ऊपर ना साबित कदम रहे यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर। वैसे शबाज़, सब सवाल ये उठता है कि सवाल पहाड़ पर साबित कदम रहना ज़रूरी था या मैदान में? अब ये तो जवाब देंगे ना कि साबित कदम कहाँ पे रहना था, पहाड़ पे। वो ऐसे ही है ना कि आपको आगे मैं करके कहता हूँ आ होना होना, वो कहता है इन्हों से पीछे कर तू आ। अच्छा, वो कहता है मेन हम आयदन उस्मान, और भागने वालों में से हज़रत उस्मान भी थे। ये भागे थे दो मर्दों के साथ, मिनल अंसार, जो अंसार के से, युकालु लहुमा साद व उकबा, उन दोनों का नाम क्या था, साद और उकबा, ये अंसार में से थे, इनके साथ हज़रत उस्मान भागे थे। ये एक ऐसे हत्तबला मौदिअन बईदा, ये भागे और ऐसे मकाम पे पहुंच गए जो दूर था। सुम्मा राजा उबादा सलासा अय्याम, इतनी दूर चले गए थे कि 3 दिन के बाद जहमत की और वापस आ गए। ठीक है, यानी 3 दिन के बाद वापस आए थे। अच्छा, अब ये कहेंगे कि ये तर्जुमा आपने अपनी जेब से किया, गलत किया आपने। हम फिर चलते हैं तफसीर दुर्र मंसूर की जानिब। तफसीर दुर्र मंसूर वही मुलाहिज़ा फरमाएं, ज़ियाउल कुरान ने चाप किया है, इनको ये यहूदी लाबी जो काम कर रहे हैं इनको आपको देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 243 पे शाह से मुलाहिज़ा करें, कहते हैं ये आयत ग़ज़वा उहद के बारे में नाजिल हुई, हुजूर के कुछ सहाबा जंग और हुजूर को छोड़कर भाग गए थे। हुजूर को ये कहते हैं साथ गए थे, यहाँ पे हुजूर को छोड़कर भाग गए थे। अच्छा,
یہ شیطان کی کارروائی تھی اور اس کی طرف سے خوف زدہ کرنے کے باعث ہوا. شیطان نے کارروائی کی اور صحابہ بھاگ گئے. اچھا اوپر دیکھیں, اوپر بھی یہی امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت ابن اسحاق سے بیان کیا کہ فلاں سعد بن عثمان اور عقبہ بن عثمان, فلاں بتا چکے کون تھے, حضرت عثمان تھے. انہوں نے کہا نہیں فلاں لکھیں بھائی, حضرت عثمان کا نام چھپانا چاہیے, پھر لوگ تو سوال کریں گے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ تو کہیں گے, پھر آپ 10 قبیلے آگے کریں گے تو فائدہ نہیں ہے, پکڑے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ فلاں لکھ دیں. یہ دونوں انصاری اور بنو زریق سے تعلق رکھتے تھے. لوگ رسول اللہ کو چھوڑ گئے تھے یہاں تک کہ اب اس کے قریب منقا تک جا پہنچے. عثمان اور عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان ایسے بھاگے تھے کہ وہ جعلہ تک آ پہنچے. یہ مدینہ کے ایک طرف پہاڑ ہے اور اقوس کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ وہاں 3 دن رہے, پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد واپس آئے, یعنی اتنی وہ انہوں نے خود عربی ہم نے دکھائی کہ دور چلے گئے تھے کہ 3 دن کے بعد وہ انہوں نے کہا حالات ٹھنڈے ہو جائیں, تلوار کا جو خوف ہے وہ کم ہو جائے. پھر اچھا انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس میں چل دیے جو کشادہ تھا. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ بھی رسول اللہ پہ ڈالا. تو لہٰذا یہ ہم نے ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور یہ بھی بیان کریں کہ خیبر سے بھی افراد بھاگ گئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط یعنی ان کی آپ شجاعت ہمیں ثابت نہیں کر کے دے سکتے. وہ کہتے ہیں نا بڑے شجاعت تھے جنگیں کی. علامہ باقر مجلسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان علماء اہل سنت پر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر ثابت قدم رہے تھے. وہ کہتے ہیں اگر حضرت ابو بکر ثابت قدم رہے تھے تو ایک مورد نکال کے لاؤ کہ انہوں نے کسی کو تلوار ماری یا یہ زخمی ہوئے ہوں, رسول اللہ زخمی ہو گئے, امیر المومنین زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک روایت نکال کے لائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہو, حساب کتاب کچھ کیا ہو نا, انہوں نے کسی کو زخمی کیا ہو یا ان کو کسی نے زخمی کیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ 2 صورتیں بچتی ہیں, یا تو یہ شجاع نہیں تھے, پہلی صورت مانے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ کفار کو پتا تھا کہ یہ اندر سے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس لیے وہ ان کی طرف متعارض ہی نہیں ہوتے تھے, وہ ان سے لڑنے آتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اپنا بندہ ہے, اپنے فوجی نہیں مارنے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مورد تو پیش کرو. وہ کہتے ہیں یعنی منہ کے گولے چھوڑنے عوام کے سامنے, حضرت عمر یوں ڈٹ گئے تھے, حضرت عثمان یوں ڈٹ گئے تھے, وہ یوں کر رہے تھے, وہ یوں کر رہے تھے. بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ہاں؟ تو ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے, آپ کی کتابوں میں ہر چیز مل جاتی ہے. تو اتنی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی, اتنی شجاعت تھی, تو آپ ہمیں لا دیں جہاں پہ انہوں نے اپنی شجاعت کا نمونہ پیش کیا ہو, کوئی ایک نمونہ لا دیں. بے شک ضعیف اسناد سے لا دیں. وہ بھی شاید ان کو اگر کہیں ویسے ضعیف روایتیں نکال بھی لائیں گے, کہیں آج لکھ دے گا کل پرسوں کوئی نہ کوئی لکھ ہی دے گا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں سلسلہ تو احادیث صحیحہ ناصر الدین البانی, چونکہ ہم یہی روایتیں اگر پیش کریں نا مستدرک الصحیحین سے, وہ تو شیعہ ہے, حاکم شیعہ ہے, حاکم کو کیا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع الرایا یوم خیبر الی عمر, جھنڈا دیا, علم دیا کس کو, حضرت عمر کو, کہ جا اور ثابت کر دیں روافظ کے منہ پہ جو ہے نا وہ فتح کی جیت, پروپیگنڈا کا ناکام کر اور روافظ چپ کرا دے. اچھا وہ گئے فنطلق کا فراجا, گئے واپس آ گئے. اور صحابہ کیا کہہ رہے تھے, صحابہ کہہ رہے تھے یہ بزدل ہے. حضرت عمر کہہ رہے تھے نہیں یہ صحابہ بزدل تھے, ایک دوسرے پہ صحابہ, یہ سارے صحابہ تھے. ٹھیک ہے, یہ آگے کہا ہے وقال حاکم صحیح علی شرط مسلم, خود بھی یہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہہ رہے تھے حضرت عمر بزدل ہیں, یہ بھاگ کر آ گئے. حضرت عمر کہتے تھے نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ٹھیک ہے, ورنہ میں نے تو وہاں پہ. افسوس کی بات ہے یہی حقائق اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اس کو یہود کی نسل قرار دیا جاتا ہے, یہودی لابی کا پروپیگنڈا قرار دیا جاتا ہے. تو افسوسناک صورتحال ہے یہاں پہ. تو ابھی پتہ چل گیا نا کہ بھائی آپ کے ہاں کیا حساب کتاب تھا. ایک پھر ہم لگے ہاتھ سے, شاید صاحب بار بار اس موضوع پہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بھی جو ہے وہ ان کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگیں اس سے جو بھاگ گئے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. کہتے ہیں معاف کر دیا. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے. ہم کہتے ہیں معافی کی کس میں دیکھنی, وہ کہتے ہیں قد عفا اللہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, درگزر کر دیا. لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ وہ معافی کا معنی کیا ہے, یہ توجہ کرنی ہے. یہ چند تفسیر آپ کی خدمت میں, یعنی حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ لوگ جو بھاگے تھے ان کو رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کر جانا, اتنے صحابہ زخمی ہو گئے, رسول اللہ زخمی ہو گئے, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا. یہ ان کی فضیلت ہے, ان کو معاف کر دیا. اوپر سے ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان کے فضائل میں لے کر آئے ہیں اس کو, کہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے, یہ وہ بھاگ گئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا, یہ فضیلت ہے ان کی. سبحان اللہ. اچھا ملاحظہ فرمائیں تفسیر قرآن العظیم, یہ مسند عن رسول اللہ والصحابہ والتابعین, کہیں پر لکھا ہوا ہے روافظ, کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودی لابی, کہیں نہیں لکھا ہوا. ممکن ہے کسی شیعہ نے لکھی ہو. ابن ابی حاتم رازی کی تفسیر ہے, اور وہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ صحیح ترین تفاسیر میں سے ابن ابی حاتم رازی کی تفسیر, اور اس کے مقدمے بھی انہوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے. اگر ہمارے پاس یہ مقدمہ مؤلف ہو, یہ مقدمہ مؤلف دیکھیں, وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 14 پہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کون سی چیزیں تحریر کی ہیں, بے اصح الاخبار اسنادن, میں نے وہ چیزیں اس میں نقل کی ہیں کہ جو صحیح خبر ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں کوئی آپ کہیں کہ دوسری ضعیف روایت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی سائد والا قد عفا اللہ عنہم, کہ بے شک اللہ نے اس کیا کر دیا, ان کو معاف کر دیا. حسن بصری سے پوچھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں فکیف عفا عنہم, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے معاف کر دیا. بھائی آگے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں 70 افراد مجروح ہو گئے, اسیر ہو گئے, رسول اللہ زخمی ہو گئے, ان کی فلاں جگہ پہ زخم ہو گیا. تو قال الحسن, حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو معاف کیا ہے لم یستعصلکم, یعنی کیا ہے کہ ان اس وقت, آگے بھی دیکھیں لمخالفتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت یستعصلکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نابود نہیں کیا, اس وقت ان کو جڑ سے نہیں اکھاڑا. اگر لفظی معنوں میں جائیں تو یہ بنتا ہے, لیکن اس میں یہاں پہ معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو رسول اللہ کی وجہ سے ایک وقتی طور پر کیا ہے نابود نہیں کیا, عذاب نہیں نازل کیا.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلق معاف کر دیا، یہ معافی کا معنی یہ ہے، آگے اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ معافی کا مطلب یہ ہے۔ اچھا آگے چلیں، اس کے بعد والی جنگوں میں جو بھاگتے رہے وہاں پہ کیا کریں گے؟ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، فیروز آبادی صاحب نے اس کو جمع کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں اسی آیت کے اس میں کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو نابود نہیں کیا، فقط یہ معافی کا معنی کیا ہے، یہ فضیلت نہیں ہے۔ اچھا اس کے وقتی طور پہ نہیں رعایت دی گئی، ہاں رعایت دی گئی کہ رسول کی وجہ سے تمہیں رعایت دی جا رہی ہے، لیکن بعد والی جنگوں میں پھر وہی کام کیے۔ ابھی ہم بتاتے ہیں تفسیر العد بن عبد السلام، اس میں جب جاتے ہیں ملاحظہ اس کی پہلی جلد میں، ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ نہایت واضح کہ عفا اللہ عنہم لم یعاجلہم بالعقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عجلت نہیں کی کہ ان کو سزا دی جائے، اس میں تھوڑا سا ان کو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہلت دی، ٹھیک ہے، اس وقت فوراً ان کو عذاب نہیں کیا۔ یہ معافی کا مطلب کیا ہے، یہ ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی، مزید تفاسیر ان کی دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ معاف کر دیا تھا، یعنی اہل سنت تفسیر ماوردی میں جائیں، یہ تفسیر ماوردی کو ملاحظہ فرمائیں جزء الاول میں، یہاں پہ کیا کہتے ہیں، حلم عنہم لم یعاجلہم بالعقوبہ، اور یہ ابن جریج ابن زیاد کا قول ہے کہ اس وقت ان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، یعنی تحمل کا مظاہرہ کیا مراد ہے، ان کو تھوڑا سا مارجن دیا اور اس وقت ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، ٹھیک ہے، مہلت دی کہ دیکھو یہ کام اچھے نہیں ہیں تو آگے چل کے ٹھیک ہو جانا، لیکن وہ آگے چل کے بھی ٹھیک نہ ہوئے۔ عمدۃ القاری میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری الجزء السابع دارالکتب العلمیہ کی چھاپ صفحہ نمبر 204، اسی کے آیت کے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اتفاق ہے اس چیز پر کہ ان المراد بهذه الآیہ ما وقع فی احد، کہ یہ اس چیز کے متعلق ہے جو احد میں مسئلہ پیش آیا، اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی یہ آیت احد سے مربوط ہے۔ آگے پھر بیان کرتے ہیں وہی چیز کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے یعنی کیا مطلب اس کی تفسیر کیا ہے کہ حرم علیہم اذ لم یعاجلہم بالعقوبہ، کہ ان کو عقوبت میں تعجیل اجلت نہیں کی، کہ ان کو عقاب دیا جائے۔ عقاب میں تعجیل نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے فضائل ہیں اور ان کو مطلق طور پہ معاف کر دیا گیا تھا، ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیمپریری طور پہ وہاں ان سے عذاب اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بعد کے عذاب سے خدا نے ان کو معاف کر دیا، یا یہ معافی مطلق نہیں ہے، کلین چٹ نہیں ہے کہ بعد میں جو کرتے رہے انہیں خدا نے معافی دے دی، ہاں یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے مفسرین کو دیکھیں کہ سب نے اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے، اور خود وہ زبردست حسن بصری نے بیان کیا جب وہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ بھائی کتنے صحابہ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رسول اللہ کو اتنے زخم لگے، تو حسن بصری کہتے ہیں دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کے کرنے کے بعد ان کو مطلق کلین چٹ مل گئی، نہیں، بلکہ بس اس وقت ان کو ان کے رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اس وقت نابود نہیں کیا، اس وقت عذاب نازل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب وہ افراد کے جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، ان سے یعنی خود قصاص نہیں لیا، جیسے وہ افراد کے جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کے مطابق، جناب زید بن ثابت ہو گئے، مصطح بن ساسا ہو گئے، اس وقت عذاب نہیں لیا، کیا مطلب ہے کہ وہ اس سے مطلقاً بری ہو گئے، بلکہ آخرت میں ان کو عذاب جو ہے وہ ڈبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر عذاب کم بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی ان کو کلین چٹ مل جائے گی، کسی مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی فضیلت ہے، انہوں نے جو کام کیا بہت اچھا کام تھا، یا اس کی عقوبت جو ہے انہوں نے جو متاخر کر دی اور ان کو عقاب نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آخرت میں بھی ان کو کلین چٹ مل گئی، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے حبشی غلام جو تھا، جو حضرت حمزہ، اس کے حوالے سے کہ اس کو قصاص نہیں کیا گیا، اور یہ خیر اس سے روایات بھی لیتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ بھی اعتراض شاہ صاحب ہم نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے کہ بھاگنے والوں میں حضرت عمر تھے، عثمان تھے، سندی بھی بات آپ کی خدمت میں مکمل کر دی، اور اس کے بعد جو معاف کرنے والی بات ہے اس کا بھی جواب دے دیا۔